الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأكمل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبآياته اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ والتابعین. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم روحانی بیماریوں کے سلسلے پر بات کر رہے ہیں. بہت سی بیماریاں ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کی اور ان کے قرآن و حدیث سے حل بھی بتائے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے عیب پر. عیب کیا چیز ہے؟ عیب جوئی کرنا، عیب جوئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی دوسرے کی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں تلاش کرنا، ان پر نظر رکھنا، ان کے عیوب کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جانا، ان کی کسی غلطی کو لوگوں میں بیان کرنا اور لوگوں میں بیان کر کے ان کی تذلیل کرنا، ان کی تحقیر کرنا، تمسخر اڑانا، یہ ساری چیزیں عیب کہلاتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. جبکہ اسلام انسان کو درس دیتا ہے خود احتسابی کا اور دوسروں کی عیوب کی پردہ پوشی کا. اس کی بابت آج ہم بات کریں گے. میں نے قرآن کریم کی آیت سورہ حجرات کی تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. آیت کے پہلے حصے میں مردوں کی بابت بات فرمائی، مردوں کو حکم فرمایا، ایمان والے مردوں کو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان والے مردوں کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے اللہ کی نظر میں، درجے میں، نیکی میں، کسی بھی اعتبار میں ان سے بہتر ہو. اور نہ ہی مومن عورتیں دوسری عورتوں کا، مومن خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں. ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس خاتون کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے نیکی میں، تقوی میں، اللہ عز و جل کے قرب حاصل کرنے میں ان سے کہیں زیادہ آگے اور بہتر ہو. اور ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو طعنہ مت دیا کرو، طعنہ زنی مت کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارا کرو. یعنی کسی کو کسی کی کمی کی وجہ سے اس کو اس طریقے کے نام سے پکارنا. جیسے ہم لوگ بعض اوقات لوگوں کو ان کی حیت کے اعتبار سے، ان کی شکل کے اعتبار سے، ان کی جسامت کے اعتبار سے یا کسی بھی اور اعتبار سے لوگوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں. یعنی وہ برے نام اور ایسے نام جن کی وجہ سے آپ کے مومن اور مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، ایسے ناموں سے پکارنے سے اجتناب کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اور آگے اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی کو برا نام دینا، ایمان لانے کے بعد کسی کو برا نام دینا بہت بری بات ہے. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اپنی ان حرکتوں سے باز بھی نہ آئیں، جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ بھی نہ کریں، جو اپنی ان حرکتوں سے پیچھے بھی نہ ہٹیں، تو وہ لوگ بڑے ظالم ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی تمسخر اڑانے کی، وہ عیب جوئی کے اعتبار سے ہے. کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، لوگوں کے اندر کھڑا ہو کے اس کی کسی کمزوری کو پکڑ کے
تو یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث میں نے پیش کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں اترا، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اسی طرح کی ایک روایت میں فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مسلمانوں کے عیب پر پردے ڈالتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اور جو عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا، عیب زنی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اس کے عیوب کو ظاہر کر دیں گے، اور دنیا میں کیا ہوگا کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ رسوا ہو جائے گا۔ یہ کتنا برا اور قبیح عمل ہے۔ سوچئے، ہم کسی کو آج ذلیل کرتے ہیں، کسی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کسی کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے وہ ہنسایا جاتا ہے۔ اب یہ بات پوری ہو کر رہے گی دنیا میں ہی، کیونکہ سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا۔ بعض اوقات ہم چھوٹے بڑے ان چیزوں میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ بڑے چھوٹوں کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عیب لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے آپ کی اولاد آپ سے متنفر ہو جاتی ہے، آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جاتی ہے، آپ کی اولاد میں بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا بڑوں کو بھی چھوٹوں کے عیوب کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، نہ چھوٹوں کو بڑے کے عیب کو دوسروں پر ظاہر کرنا چاہیے۔ ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، کوتاہی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطاوار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطاوار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو جس نے توبہ کر لی اپنے عیب سے، اپنے عمل سے، اپنے ایسے عمل سے جو اس کی کمزوری تھا، اس نے توبہ کر لی، فرمایا ایسے شخص کو کبھی بھی اب اس کے عیب یا اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکارا جانا چاہیے۔ جس شخص نے توبہ کر لی کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں، پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کا عیب اگر مل جائے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دینا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تب بھی لوگوں میں اس کو عیاں نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنے پاس بلانا، محبت سے بٹھانا، اس کو سمجھانا، اس کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، اللہ کے سامنے دعا کرنا کہ یا اللہ پاک میرا یہ بھائی اس غلطی میں مبتلا ہے، یہ عیب ہے اس کے اندر، یا اللہ اس کو اس عیب سے دور کر دے۔ یہ نہیں کہ اس کے عیب کو لوگوں میں عیاں کرنا کہ دیکھو جی یہ تو ایسا ہے۔ اب یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا کرنا ہے کسی کا نہیں کرنا، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، کہ ان کو ہمیشہ اچھا ظاہر کرنا، ان کی اچھی بات کرنا۔ آپ کو مثبت رہنے کی ترغیب اسلام دیتا ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں مثبت ہو جائیں گے اور اس کو یہ عمل پتہ چلے گا کہ فلاں بندے کو میری یہ غلطی پتہ ہے، اس کے باوجود مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس کے باوجود مجھے ایمان اسلام کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کا دل بدل دیں گے، اللہ اس کے حالات بدل دیں گے۔ آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ حالات بدل دیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کی غلطی کو، کسی کی عیب کو لوگوں پہ ظاہر کرنا شروع کر دیں گے، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے، اس کو آپ طعنے مارنا شروع کر دیں گے، آپ اس کی تحقیر کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ سے بھی دور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے جو عیب اس کے اندر ہو، جو گناہ اس کے اندر ہو، یا جس عمل میں وہ مبتلا ہو اس کے اندر وہ سختی اختیار کر جائے۔ اس لیے اسلام ہمیں محبت کا، ہمیں اخلاقیات، ہمیں اچھی زبان استعمال کرنے کا درس دیتا ہے۔
لہٰذا عیب جوئی کرنا، اس کو کرنے سے پہلے فقط یہ سوچ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عیب جوئی اپنے مسلمان بھائی کی کرے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرے گا، اللہ اس کے عیب کو دنیا آخرت میں ظاہر کرے گا اور اس کو اس کے گھر بیٹھے رسوا کر دے گا، کیونکہ یہ ایک ظلم ہے اور ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ عیب جوئی یہ خود فریبی کا ایک زہر ہے۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، اب ان میں عیب بھی ہے۔ ان سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن عیب جوئی کرنے والا ہے، نیکیوں کا ضیاع، نیکیوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور نمبر 2، جس کی آپ عیب زنی کر رہے ہیں، جس کی آپ عیبوں کو لوگوں پہ عیاں کر رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، یعنی دلوں کی نفرت کا باعث بنتی ہے عیب جوئی۔ نمبر 3، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرہ بھی، معاشرے میں رہنے والے لوگ، ہمارا نام معاشرہ، ہم لوگوں کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرہ کوئی بلڈنگز کا نام نہیں ہوتا ہے۔ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس بری بیماری کے ساتھ۔ اور عیب جوئی کرنے والا، طعنے دینے والا، تمسخر اڑانے والا، ذلیل کرنے والا، اس کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان عیب دوسرے میں تلاش اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کوئی ترم خاں سمجھ رہا ہو کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، تم کہاں سے آگے ہو پینڈو، تم کہاں سے آگے ہو، یہ تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ اب اس طرح کی باتیں کون بے وقوف کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عقل مند ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ بظاہر وہ اہل علم ہوتا ہے دکھنے میں، لیکن اصل جب وہ یہ اپنی باتیں کرتا ہے تو اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنے اصل اور اپنی جہالت کو بتا دیتا ہے کہ میں تو جاہل ہوں۔ لہٰذا اس طرح کی بات کرنے والوں سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے جو یہ بات کرے آپ کو کیا پتہ، آپ کو میں تو یوں، میں تو یوں، یہ میں کے رونے جو ہے نا، یہ فقط ایک جہالت اور ایک ظلمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو عیب جوئی سے یہ چیز، خود پسندی، تکبر، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ان بڑے بڑے نقصانوں میں ایک بڑا نقصان آخرت میں رسوائی، کہ دنیا میں تو رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی جب تمام انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ان کے سامنے اس کے عیبوں کو کھولا جائے گا، پھر انگشت بدنداں ہوگا، پھر جیسے قرآن میں آتا ہے کہ انگلی چبائے گا تو ہاتھ کھا جائے گا اپنا پورا، پھر ندامت ہوگی۔ عیب جو انسانوں کی طبیعت میں پیدا کیوں ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے عیبوں پہ نظر نہیں رکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ حالانکہ ہر انسان خطاوار ہے۔ کسی دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے سے پہلے، کسی دوسرے کے عیب کو بیان کرنے سے پہلے اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں بھی خطاؤں کا پتلا ہوں، میرے میں بھی بہت سے عیب ہوں گے، تو وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انسان دوسروں کے عیب اس وقت تلاش کرتا ہے جب وہ اپنے عیوب کو بھول جائے۔ اور نمبر 2، تکبر کی وجہ سے وہ دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جانے گا اور اپنے آپ کو اعلیٰ جانے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی۔ یاد رکھیے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں چھوٹا بھی اپنے آپ کو بڑا تصور کرے۔ بڑا وہ ہرگز نہیں ہوتا جو دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھے۔ ایسا شخص انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، انتہائی حقیر ہوتا ہے جو اپنی مجلس میں دوسروں کو حقیر جانتا ہے یا اس کی مجلس میں دوسرے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوں۔ اب یہ عمل کرنے والے چاہے کوئی دنیا دار بڑے ہوں یا دیندار بڑے ہوں، دونوں کے لیے یہی سبق ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں شرماتے، لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں۔ یعنی ان میں اتنے عیوب ہیں، اتنی ان میں غلطیاں ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو درست نہیں کر رہے کیونکہ وہ اللہ کا خوف نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ سے نہیں شرما رہے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں کہ میرے عیب لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائیں، اس لیے میں دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے زبان کی توپ چلا دوں، اپنے زبان کی جو ہے نا آگ دوسرے لوگوں کے بارے میں نکال دوں اور اپنی جہالت کی دکان کا پتہ دے دوں۔ بہرحال عیب جوئی جیسی بری بیماری سے بچنے کا حل مختصر سا اسلام کے نقطۂ نظر سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، خود کا محاسبہ کیا کریں،
اپنے آپ کا حساب لگائیں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے ضمیر کی آواز سنیں جو ہمیں آتی ہے، بعض اوقات ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، اس چیز کو دیکھیں اور پرکھیں۔ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے، پھر ہم انگلی نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور وہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہو نا تو 3 تمہاری طرف ہوتی ہیں، تو لہٰذا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر واقعی کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، اس کی کوئی کمزوری ہے، تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے اپنے بھائی کے لیے، اور دعا کریں، اللہ سے مانگیں اور اس کے ساتھ محبت کریں۔ نمبر 3، اس غلطی کرنے والے، اس عیب والے اپنے بھائی کو محبت سے سمجھائیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو محبت دیں، نرمی سے اس کو سمجھائیں، اس سے بات کریں۔ احادیث میں بھی کئی واقعات ملتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے، کہ اللہ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بھی کمی کو بڑی محبت سے دور فرماتے تھے اور وہ دور ہو جاتی تھی۔ یقیناً ہمارے پاس نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی وہ زبان نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے امتی ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کی محبت سے اصلاح کریں گے تو یقیناً ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، اصلاح تنقید کے لیے نہیں ہوتی، اصلاح ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ اللہ والے کرتے ہیں کہ وہ ہر کسی برے سے برے کو اپنی محبت سے بدل دیتے ہیں، اور کسی کی خطا کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر یہ طبیعت پیدا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس سے بچا لیا، اور یا اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو بھی اس سے بچا لے۔ یعنی ایک ایسی شکر کی اور دعا کی طبیعت پیدا ہو، بلکہ اس کے مخالف طبیعت نہ پیدا ہو کہ اچھا دیکھا اس سے یہ ہو گیا، ہم تو ایسے، تم بھی فرشتے نہیں ہو بھائی، جبرائیل کی اولاد یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی طبیعت کے اندر شکر اور دعا کی کیفیت کو پیدا کرنا۔ جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کے عیب تو دیکھو، کسی دوسرے کے عیب تو بیان کرو، اور تم اپنے عیب سے بے خبر رہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارے اندر کیا عیب ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طبیعت پتہ کیسی ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا ان کو ان کا عیب بتاتا ہے نا، چاہے تنہائی میں، وہ تو پھٹ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، یا اگنور کر دیتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں بھائی جاؤ بھائی اپنا کام کر، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اس کو دوسروں کے عیب نہیں نظر آتے، یعنی وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے عیبوں پہ نظر رکھے گا وہ اپنے عیبوں کو درست کرے گا، اور جو درست ہو جائے گا، اچھا انسان ہو جائے گا، اس کو پھر دوسرے کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ لہٰذا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیے اور رسوائی سے بچیے، دنیا کی رسوائی سے بھی بچیے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچیے، کیونکہ جو دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عیبوں کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، اس کو اس کے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ الحمدللہ اس بیماری سے محفوظ ہوں گے، لیکن اگر کسی سے کوئی تھوڑی بہت کمی، کوتاہی، غلطی ہو رہی ہے تو توبہ کریے، توبہ کریے، اللہ سے توبہ کریے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کروائیے، اللہ والوں کے پاس جائیے، تزکیہ کی کروائیے، اپنے آپ کا تزکیہ کیجئے، اپنے دل کا، اور بری بیماریوں سے اور بری عادات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیے، کیونکہ یہ بری عادات ہماری دنیا بھی برباد کر دیتی ہیں، ہماری آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اپنی دنیا کو بھی سنواریے، اپنی قبر اور حشر کو بھی سنواریے، تاکہ دنیا بھی پرسکون ہو، آخرت بھی پرسکون ہو، دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے، اور اللہ عز و جل کی نظر میں ہمارا قد بلند ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کریں، اللہ کے حبیب ہم سے محبت کریں، اور اسی محبت کے بدلے میں ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔